بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک سے پروگرام کشمیر فورم کے ساتھ آپ کا میزبان تعظیم یاسین حاضر خدمت ہے. سامعین کرام، آپ آج ہماری خصوصی نشریات صبح سے سن رہے ہیں، اور آج جس طرح ہمارے سامعین کو بھی پتہ ہے کہ آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہمارے اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں. اس سے قبل ہماری 2-3 مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، جن میں صبا گیلانی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اس سے پہلے شریک گفتگو رہے پروفیسر ڈاکٹر راجہ عبدالکریم صاحب، جنہوں نے کشمیر کے اسلامی شناخت کے اوپر گفتگو کی. اور اس کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سابق چیئرمین وزیر اعظم عمل درآمد کمیشن آزاد کشمیر جناب زاہد امین کاشف صاحب، یہ سابق ایم ڈی اے کے چیئرمین بھی ہے، اور یہ آزاد کشمیر کی سیاسی شخصیت بھی ہیں، اور تحریک آزادی کشمیر سے ان کی بڑی گہری وابستگی ہے. یہ عملاً بھی اور سیاسی سطح پر، سفارتی سطح کے اوپر، اور بہت ساری اور موضوعوں پر بھی تحریک آزادی کشمیر میں اور کشمیر کے محاذ پر یہ بہت سرگرم عمل رہے. آج یہ ہماری محفل کی اور اس وقت ہماری محفل کی رونق ہیں. اس کے بعد بھی ہم آپ کے ہماری دوسری شخصیات کو بھی پروگرام میں شریک پائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے غلام محمد صفی صاحب جو کنوینر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے، وہ تشریف لائیں گے. زاہد امین صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا بقیہ سلسلہ شروع کرتے ہیں جو صبح سے ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں خصوصی نشریات اس آج کے دن کے حوالے سے. تو اس سے پہلے جس طرح ہماری بات ہوئی، ایک سے پہلے تھا کشمیر، مسئلہ کشمیر کا بین الاقوامی جو پارٹ تھا، اس کے اوپر گفتگو ہوئی. اس کے بعد ہماری کشمیر کی اسلامی شناخت اور اس کا پاکستان کے ساتھ رشتہ اور ساری چیزوں کے اوپر بات ہوئی. آپ آزاد کشمیر کی ایک سیاسی شخصیت ہیں، آپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا اور مختلف حکومتی عہدوں پہ بھی فائز رہے، اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بڑی عملاً بہت سارے موضوعوں پہ جدوجہد بھی کی. کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اس دن کے حوالے سے مختصر بتانے کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر آزاد کشمیر حکومت کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس وقت ہم کس محاذ پہ کھڑے ہیں؟ آپ کا شکریہ. آزاد کشمیر حکومت کا قیام ہے بنیادی طور پہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہوا ہے، اور یہ انہی قربانیوں کا تسلسل تھا جو ریاست میں لوگوں نے دی، اور جن کے نتیجے میں پھر ریاست کا یہ حصہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ آزاد ہوئے. ہندوستان نے اس پہ بہت کوشش کی، اور 47 میں اس نے 27 اکتوبر سے اپنی ریگولر فورسز کے ذریعے، اور پھر یہ کنٹینیو کرتا رہا 48 تک. لیکن یہاں مزاحمت ہوئی، اور دو طبقوں نے مل کر، دو عناصر نے مزاحمت کی. یہ اہم بات ہے. ایک یہاں کے مقامی عوام جو اس وقت ایک عسکری شکل اختیار کر چکے تھے، چونکہ بہت سارے لوگ یہ تھے ریٹائرڈ ملٹری پرسنلز تھے، اور وہ ان کے لیے آسانی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے عزیز و اقارب نے ساتھ دیا، اور پونچھ میں، مظفر آباد میں، کوٹلی، میرپور، ہر طرف، جی بی میں بھی. تو وہ آئے، اور لیکن ان کے ساتھ پھر آنا پڑا مسلح افواج پاکستان کو. اس وقت حالانکہ نہ ان کے پاس وسائل تھے، نہ ان کے پاس مشنری تھی، اکوپمنٹ تھا. اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں تل پترا میں کیپٹن سرور اگر گوجر خان سے آ کر شہید ہوتے ہیں، تو یہ ایک، آپ دیکھیے، یہ ایک اشتراک ہے. یعنی گویا یہ آزاد کشمیر حکومت بنی ہی تھی کہ یہ بھارت کے چنگل سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے تمام علاقوں کو، کرگل، لیہ لداخ سمیت، یہ آزادی دلوائے گی. اب یہ موضوع تو یقیناً ایک لمبا ہے، توجہ طلب ہے، لیکن اب اس پہ تنقید کرنے کے بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے جس سے آزاد کشمیر کو فائدہ اٹھانا چاہیے. پچھلی بات کو چھوڑ دیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، خواہ سیاسی عسکری، لیکن اس سیاسی قیادت کے ساتھ عسکری قیادت کا ایسا جوڑ ہے کہ وہ جو عسکری قیادت ہے وہ اس میں کلیدی کردار ادا کری. وہ سمجھ رہی ہیں کہ مسلح افواج پاکستان کا بڑا مقصد کیا ہے، این ابی کے مقابلے میں اس نے کیا کرنا ہے. تو نظریاتی اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں موجودہ آرمی چیف جو ہیں، یہ ایک خالص ایک عقیدہ رکھنے والے نظریاتی
محب وطن پاکستانی ہیں. اور آپ نے جھلک دیکھا انہوں نے اور ان کی ٹیم نے یہ بنیاداً مرصوص کے حوالے سے یہ جو سارا اینمی کا مقابلہ کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ چیز جو ہمارے ہاتھوں ہماری وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کمزور ہو گئی تھی 5 اگست 2019 کو، اس کو ایک نئی طاقت ملی. اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو طاقت ہمارے لوگوں نے، ہماری ایئر فورس نے، ہمارے انفنٹری نے اور ہمارے دیگر اداروں نے جو جان مار کے جو طاقت حاصل کی، اور اقوام عالم نے مان لیا کہ جب تلک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس خطے میں امن نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اب آزاد کشمیر حکومت اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت اور لوگوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. یعنی آزاد کشمیر حکومت کو اس وقت ایک بڑا موقع ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 5 اگست کے بعد، بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ جب 5 اگست 2019 میں جو اقدام بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کیا، اب مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو سوچ رہے تھے کہ آزاد کشمیر میں اتنا بڑا ری ایکشن آتا کہ ایک دم طوفان اور پوری دنیا جو ہے نا ہل جاتی کہ یہ کیوں ہوا، چونکہ مقبوضہ کشمیر تو لاک ڈاؤن تھا، جیل میں تبدیل تھا، لیکن آزاد کشمیر میں بہت، لیکن مطلب یہ ہوا کہ اس طرح کا ری ایکشن نہیں آیا، جس کی وجہ سے ایک کشمیر کے اوپر سوچنے والوں میں تھوڑی سی مایوسی کی فضا پھیلی. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اس دفعہ جو بنیاداً مرصوص کے نتیجے میں کشمیر کے اندر، کشمیر کے لوگوں میں، کشمیر کے بارے میں سوچنے والوں میں جس طرح ایک واپس ایک چنگاری ابری ہے، ایک جذبہ ابھرا ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر حکومت کو اپنے نئے سرے سے صف بندی کر کے اس میں کردار ادا بڑا اہم بن جاتا ہے. تو میں اس سے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہمارے آزاد کشمیر میں آپ بھی حکومت کے بڑے قریب رہے ہیں، ہماری آزاد کشمیر حکومت کے اندر ایک خاص عہدہ بھی ہے مشیر رائے شماری، مطلب اس کا بڑا ایک نام ہے، اور اس وقت یہ عہدہ اس لیے رکھا گیا کہ اس کو ہم کسی سطح کے اوپر، کیا ہم اس طرح کے اقدام، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اپنا کیس لڑنا چاہیے، خود بھی اس میں انٹرسٹ کرنا چاہیے، تو یہ وہ چیز ہے کہ اس میں تبدیلی کر کے ہمیں بھی مشیر رائے شماری کو ایکٹیو کیا جائے، یا اس طرح کا کوئی وہ بن سکتا ہے؟ تعظیم صاحب، جو ہمیں اس جو حالیہ ہندوستانی عزائم کو جو ناکام بنایا گیا ہے پوری ملت نے اور بالخصوص عساکر پاکستان نے، اس کا تقاضا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے اندر اثر نو جائزہ لیں. پہلے تو آزاد کشمیر کے اندر کسی نے نہیں روکا تھا آزاد کشمیر کی جماعتوں کو کہ وہ 5 اگست 2019 کو بڑے پیمانے پہ باہر نہ نکلتی. یہ اپنے لیڈرز کے استقبال کے لیے اتنے لوگ نکل کے، انہیں کسی نے نہیں روکا تھا. یہ اب ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب چلے گی بات، آج بہت ضروری ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنا اسی پاکستانی ملت کے ساتھ رشتے کو اور مستحکم کریں. اب اگر آگے بڑھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آزاد کشمیر اور تحریک حریت اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اور زیادہ مؤثر رول اس بارے میں دے. اچھا زاہد صاحب، ایک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس دفعہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 5 اگست کا دن آیا، پچھلے اس دن بھی ہم نے منائے، تو اس دفعہ ہمیں کچھ زیادہ جوش و خروش نظر نہیں آیا. اس کی وجہ کچھ جذبہ زیادہ ہے، بڑی امیدیں اور جیسے بنیاد مرصوص کے بعد ابھری ہیں، کیا کہ اس 5 اگست 2019 کا راؤنڈ جیتا مودی نے، بی جے پی نے، اور وہ ایک دم نہیں جیتا. ان کی دیکھیے بڑی طویل محنت ہے، انہوں نے بڑی لمبی اسٹرگل کی ہے. بی جے پی نے، اس سے پہلے آر ایس ایس نے، تو قیام پاکستان سے پہلے سے اور پھر اس کے بعد کہ اس پاکستان کو خدا نخواستہ وہ کیسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس پہ انہوں نے طویل کام کیا. اور 5 اگست 2019 کو جب اس نے اپنا ایک فیصلہ کیا ریاست میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس نے کون سا اختیار ختم کیا ریاست. ہمیں تو ریاست کے اندر حق خود ارادیت چاہیے، ہمیں تو اس کی خصوصی حیثیت کی تو بالی کی بات ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں وہ جو اس نے اقوام عالم میں وعدہ کر رکھا ہے دنیا سے کہ ان کو میں حق خود ارادیت دوں گا، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن 5 اگست 2019 کو وہ بظاہر تو جیت گیا، غلبہ کر گیا، اور ہمارے ہاں تھوڑی مایوسی ہوگی. اس کے اثرات رہے ہمارے اوورآل ہر شعبے پہ اثرات رہے. اب جب اس نے غلطی کی تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ملت، یہ قوم اور یہ عساکر پاکستان پوری طرح تیار ہے. اب ظاہر پاسا پلٹ چکا ہے نا، تو اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی جان نہ وہ یہاں اس خطے کا بگ باس ہے، وہ کو بہت بڑا بدماش ہے،
تو اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر اطمینان ہے، ایک نئی امید ہے، صحیح۔ اور وہ امید آپ کو نظر آتی ہے سڑکوں پہ، صحیح۔ شاہراہوں میں، جب وہ نعرہ مارتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں، اب ان کے اندر ایک امنگ ہے، ایک امید ہے، اور امید ہے کہ اس بار یہ معاملہ بہتری کی طرف اچھا جائے گا۔ زاہد صاحب، ہم تھوڑا سا یہاں پہ سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اجازت تو نہیں، لیکن سوشل میڈیا کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے، چونکہ سوشل میڈیا کے لیے ہمارے بہت کم وقت ہوتا ہے، لیکن ریڈیو پر ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا۔